اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ آج جمال طریقت، غواص معرفت، زینت تصوف، حضرت امام ابو محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے ہم اپنی زبان کو مرصع کریں گے اور اپنی سماعتوں کو مرصع کریں گے۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال 15 رجب المرجب کو ہے، تو ہر پاکیزہ اور ہر محبوب علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی شخصیت کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جس شخصیت پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ خاندان نبوت میں سے ایک عظیم فرد ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے فرما دیجئے ہم نے جو تمہیں دین سکھایا ہے اس پر سوائے اس کے اور کوئی اجر نہیں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ 3 چیزیں آپ کو قرآن میں نظر آئیں گی، ایک ہے حب، محبت، ایک ہے ود، اور ایک ہے مودت۔ حب کے بارے میں کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ حب کہتے ہیں میلان قلب کو، یعنی دل کے میلان کو، محبت کو، توجہات کو کسی طرف ہو جانا، یہ حب ہے۔ اور ود کہتے ہیں سیلان القلب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں سیلاب آتا ہے نا، تو پانی کثیر تعداد میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی بند ٹوٹتا ہے تو وہ پانی پورے کے پورے علاقے تباہ کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیلان۔ تو سیلان القلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیتا ہے، لوگ نکالنا بھی چاہیں تو نہیں نکلتی۔ اللہ کے پیاروں کی محبتیں، بڑی دنیا آئی، بڑے لٹریچر چھپے، بڑے جو ہے نا اشتہارات بنے، لیکن اولیاء کی محبت کوئی نہیں نکال سکا، کیونکہ قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم بٹھاتے ہیں ان کی محبت۔ اور دوسرا ہے مودت، اور مودت مولانا روم کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، اگر مودت پوچھنی ہو تو یہ جو مچھلی ہوتی ہے اس کو پانی سے مودت ہے۔ ایک دن مچھلی نے پانی کو کہا، مجھے تجھ سے محبت ہے، مودت ہے،
جب تک میں تیرے اندر رہوں گی، زندہ رہوں گی، اگر تجھ سے جدائی ہوگی تو میں مر جاؤں گی، اور پھر یہاں تک بھی میری مودت ختم نہیں ہوگی، میں کٹ جاؤں گی، پھر میں آگ کے اوپر پک جاؤں گی، پھر میں انسان کے جسم میں چلی جاؤں گی، جب تک میرے اندر، اس جسم کے اندر میرے اثرات رہیں گے، میں کہتی رہوں گی پانی پانی پانی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ آپ بار بار آپ سے کوئی پانی مانگے نا تو آپ پوچھتے یار خیر مچھی کھا دی بتائے، وہ کہتے ہاں میں نے آج مچھلی کھائی ہے، یار پیاس لگ رہی ہے، بھائی مچھلی تو کھائی ہے، مچھلی سے تو نے کھائی ہے، پانی بار بار کیوں مانگ رہا ہے؟ کہتے یہ جو مچھلی ہے یہ جب اندر تھی پانی میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، یہ پانی سے جدا ہوئی، یہ فوت ہو گئی، اب یہ کٹ گئی، اب پانی سے نکلی پہلی موت، پھر کٹی دوسری موت، آگ پہ پکی تیسری موت، آپ کے پیٹ میں آئی چوتھی موت، اتنی موتیں بھی اس نے برداشت کی، پھر بھی کہہ رہی ہے پانی پانی پانی۔ مودت اس کو کہتے ہیں، اگر مچھلی پانی سے دور چلی جائے اس کی جان چلی جاتی ہے، اور یہ امتی اگر اہل بیت سے دور چلا جائے ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، مودت آپ سمجھے تو حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور حضرت امام باقر کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام باقر امام زین العابدین کے لخت جگر، امام زین العابدین حضرت امام حسین پاک کے لخت جگر ہیں، اور پھر مسلمانوں حضرت امام حسین کو نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں۔ بلکہ حضرت امام جعفر کہتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق جو ہیں ان کی والدہ ام فروہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا دوہرا رشتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میں ان کی جو ہے نا پڑپوتی کا بیٹا ہوں، حضرت ام فروہ آپ کی والدہ ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مرشد ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مرشد ہیں، حضرت امام اعظم 2 سال آپ کی خدمت میں رہے، تو آپ نے فرمایا میری زندگی کے یہی 2 سال ہیں میں نے جو امام جعفر الصادق کی خدمت میں گزارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنے بیٹے کو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 نصیحتیں فرمائی ہیں، تو تصوف کے حوالے سے 2 باتیں عرض کر کے پھر وہ میں نصیحتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ حضرت داؤد طائی بہت بڑے زاہد ہیں، عابد ہیں، سلسلہ قادریہ کے پیر ہیں، جو سلسلہ قادریہ میں بیعت ہے وہ جب شجرہ پڑھتے ہیں تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے۔ ایک دن حضرت داؤد طائی حضرت امام جعفر الصادق کی مجلس میں جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں حضور آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ انہوں نے کہا جناب آپ اتنے بڑے زاہد ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، تو آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت داؤد طائی نے عرض کی حضور آپ فرزند پیغمبر ہیں، تو آپ اولاد رسول ہیں، خاندان نبوت سے آپ کا تعلق ہے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا مجھے یہ خوف ہے کہ حشر کے دن میرے دادا گرفت نہ کریں کہ تم نے میری تابعداری کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ نسب نہیں بلکہ اچھے اخلاق، حسن معاملات کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت داؤد طائی رو پڑے اور کہنے لگے جو خاندان نبوت میں سے ہے ان کے تقوی و طہارت کا عالم یہ ہے جن کے دادا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ خاتون جنت سلام اللہ ہیں، تو جب ان کا یہ عالم ہے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے سامنے جانے سے اتنا ڈرتے ہیں، اے داؤد طائی پھر تو کس مقام پہ کھڑا ہے؟ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو فخر کرے اور تو اپنے معاملات پر نازہ ہو سکے؟ جب خاندان نبوت کے عظیم افراد کا یہ حال ہے تیرا کیا حال ہوگا؟ اب آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، یہ وہ سید ہیں جو اصلی سید ہیں، یہ وہ جو سید ہیں جن کے نسب پر کوئی شک نہیں کر سکتا، وہ اپنے نسب پر نہیں اترا رہے، نسب پہ اکتفا نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی اولادوں کو کہا کہ سید بن کے ہاتھ نہیں چمانے، بلکہ تمہارا جو پہچان ہو وہ تقوی ہو، طہارت ہو، علم ہو، عجز ہو، انکساری ہو، ادب ہو، اور محبوب علیہ السلام کا قرب ہو۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ آپ کے مریدین اور شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا آؤ آج ایک دوسرے سے ایک عہد کرتے ہیں۔
یہ جو جملہ ہے نا، آج کے جو لوگ بیعت کرتے ہیں پیر حضرات ہیں نا، ان کے لیے مینار نور ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ آج ایک عہد کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، آج ایک عہد کرتے ہیں کہ جس سے اللہ قیامت والے دن راضی ہو جائے گا وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ بڑے بڑے بزرگوں کی تعلیمات پڑھتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے حضرت آپ کیوں لوگوں کو بیعت کرتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے اس لیے کہ کسی بخشے ہوئے کا ہاتھ میں آ جائے گا، سب کی بخشش ہو جائے گی۔ نیت یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہے میں بڑا شیخ، میں بڑا مشائخ، ایسا نہیں ہے۔ طریقت و تصوف کا عالم یہ ہے عاجزی اور انکساری۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے عہد کریں کہ جس کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کوئی عظمت اور شان کا اظہار فرمائے گا، وہ دوسرے لوگوں کی بھی شفاعت کرے گا۔ اور آپ یہ بات کہتے ہوئے رو پڑے، فرماتے ہیں میں ہر وقت اس بات پہ روتا ہوں قیامت والے دن اپنے جد امجد جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب یہ جملہ پڑھتے ہیں تو ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنے احسان کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ذاتی عیب اس پر نمایاں کر دیتا ہے، وہ ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہے۔ یعنی جس کے اندر یہ بات ہو کہ وہ اپنے آپ سے سب کو افضل سمجھے، اس پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام موسیٰ کاظم کا آپ نے 6 نصیحتیں بیان فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں اے بیٹے مالدار وہ ہے، ہم تو کہتے ہیں نا مالدار وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو، آپ فرماتے ہیں اے بیٹے مالدار وہ ہے جو تقسیم الہی پر راضی ہو، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، جو دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھے، جو اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور جو لوگوں کے مال پر نظر رکھتا ہے وہ حالت فقر میں دنیا سے جاتا ہے۔ اور فرمایا تقسیم الہی پر راضی نہ ہونے والا گویا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر تہمت لگاتا ہے۔ یہ پہلی نصیحت آپ نے اپنے بیٹے کو کی۔ آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو ایک ایک لفظ کے اندر ایک نور نظر آتا ہے۔ یعنی آپ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں بیٹا حسد نہ کرنا، حسد اللہ کی تقسیم کا انکار ہوتا ہے۔ اور دوسری نصیحت فرماتے اے میرے بیٹے دوسروں کے عیبوں پہ پردے ہٹانے والے اپنے عیب کو ظاہر کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی جو دوسروں کے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ہٹاتے ہیں، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ بغاوت کی تلوار بلند کرنے والا اسی سے قتل کر دیا جاتا ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے، بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، اور علماء کی مجلس میں بیٹھنے والا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فرمایا برائی کے مقام پہ نہ جایا کرو، کیونکہ جو برائی کے مقام پر جاتا ہے اس پر تہمت لگا دی جاتی ہے۔ کوئی کتنا نیک ہی کیوں نہ ہو، وہ برائی کے مقام پہ چلا جائے لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور تیسری نصیحت فرمائی اے میرے بیٹے لوگوں سے عیب لگانے سے بچنا۔ آج تو یہ رواج ہو چکا ہے نا، اے میرے بیٹے لوگوں سے عیب لگانے سے بچنا، ورنہ لوگ تم پر عیب لگائیں گے، اور فضول باتوں سے بچنا ورنہ ان سے تیری عزت میں کمی آئے گی۔ فضول باتیں ترک کر دو ورنہ تیری عزت میں کمی آئے گی۔ اور چوتھا فرمایا اے میرے بیٹے حق کی بات کہنا خواہ ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے، حق کی بات کہنا، کیونکہ مذمت کا سامنا تمہیں اپنے دوستوں کی طرف سے ہی کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں نصیحت فرماتے ہیں اے میرے بیٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا۔ اب ہمارے امام جعفر صادق پیر ہیں نا، تو جب اپنے جسمانی بیٹے کو آپ یہ نصیحت فرما رہے ہیں تو جو مرید ہوتے ہیں وہ بھی روحانی اولاد ہوتی ہے، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں یہ ان کے لیے بھی یہ مینار نور ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے کہ آپ فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ واقع ملے تو سلام کرتے ہیں، اچھا سلام کا انداز بھی بس 6 من کا سر ہلا دیتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا سلام میں پہل کرو۔ تو یہی آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، سلام کو عام کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے رک جانا، برائی سے لوگوں کو روکنا، اور اگلی بات جو تو اس سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑنا۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑنا، اور جو تم سے بات نہ کرے تم اس سے بات کرنے میں پہل کرنا۔ اور آج کوئی بندہ کسی پر کوئی تصوف کا غلبہ آ بھی جائے نا تو وہ پہل کرے تو کہتے چلے چکھے تھی، یعنی ہمارا وہ ایک مزاج بن گیا ہے۔ شریعت ہمیں کیا بتا رہی ہے، اللہ کے پیارے ہمیں کیا بتا رہے ہیں،
فرماتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے رشتہ جوڑنا، اور جو تم سے بات نہ کرے تم اس سے بات کرنے میں پہل کرنا، اور یاد رکھنا جو تم سے مانگے اسے عطا کرنا، چغل خوری سے بچنا کیونکہ یہ دلوں میں بغض کو پیدا کرتی ہے، چغل خوری دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے۔ اور چھٹی نصیحت آپ نے کیا فرمائی؟ فرمایا اے میرے بیٹے اول تو کسی سے ملاقات نہ کرنا، اور اگر دل کرے بھی صحیح کہ کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پھر نیک لوگوں سے ملنا، یعنی جب بھی کسی سے ملاقات کا ارادہ ہو تو نیک لوگوں سے ملنا، نافرمانوں سے نہ ملنا، کیونکہ نافرمان اس چٹان کی مانند ہیں جس سے پانی نہیں نکلتا۔ نیک لوگوں کی مجلس صحبت و سنگت میں جائیں گے کچھ حاصل ہوگا، زیارت کا ثواب علیحدہ ہوگا، مجلس کا ثواب علیحدہ ہوگا، وہاں ان کی معیت و صحبت کا اجر علیحدہ ہوگا۔ فرمایا اگر تم نیک لوگوں سے نہیں ملو گے، دوسروں سے ملو گے تو وہ تو ایسی چٹان کی مانند ہیں جہاں سے پانی نہیں نکلتا، خشک لوگ ہیں۔ اور فرمایا ایسی درخت کی مانند ہیں جو کبھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتا، اور ایسی زمین کی مانند ہیں جس پر کبھی گھاس نہیں اگتی۔ یہ 6 نصیحتیں آپ نے اپنے لخت جگر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، حسد کی جو تعریف وہ ہے، ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ یہ کسی نے پوچھا جناب حسد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا، یعنی اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دیا نا، بندہ کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس ہونا چاہیے، یہ حسد ہے۔ اور جب جو بندہ حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقسیم کا انکار کرتا ہے، میرے مالک تو نے تقسیم کی اس کو دیا، تو اس سے راضی ہے، میں راضی نہیں ہوں، یعنی اپنے رب سے اختلاف کرنا اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چلتے پھرتے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ جنتی ہے جس نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، یعنی جو اللہ کی تقسیم پر ہمیشہ راضی رہا ہے وہ جنتی ہے۔ اور پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کوئی بندہ کسی کے اندر عیب دیکھے تو اس کو چھپائے، اگر وہ لوگوں کے اندر وہ عیب بیان کرتا رہے گا تو مرنے سے پہلے اسی عیب میں مبتلا ہوگا، پھر اس کو موت آئے گی۔ ہمارے تو زبان اور کانوں کا چسکا ہے نا، ہم تو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے بارے میں، فلاں ایسے فلاں، ایسا ہوتا نہیں، عموماً ایسا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ عیبوں پر پردے ڈالیں، اگر نہیں تو خود ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے آقا نے فرمایا جس بندے کی کہیں عزت ہو تو کوئی بندہ حسد کی بنا پر اس عزت کو خراب کرے گا، اللہ اسی جگہ پہ اس کو ذلیل کرے گا جس نے کسی کی عزت کو خراب کیا۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہو نا علمی طور پر یا اللہ نے اس پر کوئی مختلف نعمتوں کا جو ہے آمد فرمائی ہو تو لوگ جلتے ہیں اور اس جگہ جا کے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جگہ جا کے کسی کی عزت کو خراب کرتا ہے اللہ اسی جگہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اور ہماری زندگی کے بڑے بڑے تجربات ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے محبوب علیہ السلام کا فرمان حق ہے کہ جو بندہ کہیں پہ کسی کی عزت ہو اور جا کے لوگ خراب کریں، ہم نے دیکھا ہے پریکٹیکلی طور پہ لوگوں کو وہاں پہ ذلیل ہوتے، کیونکہ میرے محبوب نے جو فرما دیا، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ یہ امام جعفر صادق نے فرمایا بیٹھنا ہو تو علماء کی صحبت میں بیٹھو۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، وہ یہ راز ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو دقائق الاخبار کے اندر امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ فلاں شخص کو جہنم میں لے جاؤ۔ اب جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے تو جب جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جبریل اس بندے کو لے آؤ میرے قریب کرو۔ اچھا ایک اصول یہ ہے قرآن کا، جب تک بندہ جنتی نہ ہو جائے اللہ اس سے کلام نہیں کرتا، اللہ دوزخیوں سے کلام نہیں کرتا، یہ اصول ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے جبریل اس سے پوچھو کبھی اس نے کسی عالم سے محبت رکھی ہے؟ ہم تو علماء کو گالیاں دیتے ہیں نا، ہم تو جمعے والے دن بھی اس وقت جاتے ہیں جب خطبہ شروع ہونے والا ہو کہ کوئی بات نہ سننی پڑ جائے، ہم نمازیں بھی پیچھے پڑھتے ہیں اور علماء کے خلاف زبان درازی بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کرتے ہیں،
اب میرے محبوب علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے اور اعتراض بھی کریں گے، تو تب محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، یعنی قرآن کی تعلیم دے۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے والدین قربان ہوں، آپ نے یہ کیوں فرمایا تم پر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے؟ فرمایا جب یہ قرآن والے، یہ دین والے، یہ علماء، یہ اہل علم، یہ تقوی طہارت والے دین کے لیے نکلیں گے، لوگ ان کی دل آزاری کریں گے، ان کے دل کو توڑیں گے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دل برداشتہ ہو جائیں، تو ہم فرما دیتے خیرکم من تعلم القرآن، تم ان کی بات نہ سنو، تمہارے نبی نے جو کہا ہے تم سب سے اچھے ہو، تمہارے نبی نے جو فرما دیا ہے تم سب سے اچھے ہو، چھوڑو یار کس کی بات کرتے ہو، تم دیکھو محبوب نے فرمایا ہے، محبوب کے لبے ناز سے نکلا خیرکم، اب محبوب فرمائے تم اچھے ہو، تم اچھے ہو، کوئی برا کہتا ہے کہتا رہے، جب محبوب نے فرمایا تم اچھے ہو تو پھر اچھے ہی ہیں نا۔ تو عزیزان محترم، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل سے پوچھو کبھی کسی عالم سے محبت کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی ہم تو محبت کیا، ہم تو خلاف بولتے تھے۔ اچھا جبریل سے پوچھو کبھی کسی عالم کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا ہے؟ وہ کہے گا جی نہیں رکھا۔ اچھا یہ اس سے پوچھو کبھی کسی عالم کی محبت میں اس کے جامعہ میں، اس کے مدرسہ میں، اس کی خانقاہ میں ایک رات قیام کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں کیا۔ اچھا جبریل سے پوچھو کبھی اس نے کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے؟ اب ہمیں تو چونکہ یہ راز معلوم نہیں ہے نا، تو ہم تو دور دور علماء سے بھاگتے ہیں، ورنہ حضرت امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل گئے نا، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے کھانا کھانا شروع کر دیا، تو جو دیکھ رہے تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ حضرت اتنے بڑے عالم ہو کر دونوں ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا جہاں کہیں عالم بیٹھا ہوتا ہے اس کھانے پر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، جب وہ کھانا اندر جاتا ہے تو اندر کو نور و نلا نور کر دیتے۔ میں دونوں ہاتھوں سے کھا رہا تھا کہ جتنا نور اندر چلا جائے، جتنا جلدی زیادہ جائے، اس لیے میں جلدی جلدی کھا رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے کھا رہا تھا، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے جبریل امین سے اللہ فرمائے گا اس سے پوچھو کہ کبھی کسی عالم کے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے؟ وہ کہے گا جناب ہم نے کبھی نہیں کھانا کھایا۔ اللہ فرمائے گا جبریل اچھا اس سے پوچھو کبھی اس نے کسی ایسے شخص کو دوست بنایا ہے جو علماء سے محبت کرتا تھا؟ ذرا اس جملے پر غور کیجئے، محبوب علیہ السلام کے نورانی الفاظوں پہ غور کیجئے، اس شخص سے کبھی محبت کی ہے جو علماء سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی ڈائریکٹ تو پوچھ لیا کہ عالم سے محبت کی، اس نے کہا نہیں، نام رکھا نہیں، قیام کیا نہیں، دسترخوان پہ کھانا کھایا نہیں۔ اب ایسے پوچھو کہ کبھی ایسے بندے سے محبت کیا ہے جو کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارا ایک دوست تھا، وہ ہر وقت علماء کی صحبت میں رہتا تھا، علماء کی سنگت میں رہتا تھا، علماء کی معیت میں رہتا تھا، علماء سے محبت کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا اے جبریل اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو جنت میں لے جاؤ، ہم ایسے شخص کو جہنم میں نہیں بھیجتے جو ایسے لوگوں کو یار بناتا ہے جو علماء سے یاری لگاتے ہیں۔ یعنی ڈائریکٹ نہیں، یہ تو ان کو حکم ہے کہ ان کو جنت میں بھیج دو جو ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو علماء کے دوست ہیں۔ تو ان کا کیا مقام ہوگا جو ڈائریکٹ علماء کے دوست ہیں، جو علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے جن کی نسبتیں اور ان کا مقام ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تیسری نصیحت، اور وقت بھی ختم ہو گیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنا تو رحمۃ اللہ علیہ چاہیے، اولا تو یہی ہے، لیکن محبت کی وجہ سے، اہل بیت کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ آج بھی کوئی بندہ دنیا سے جائے اور نفس مطمئنہ پر فیض ہو تو اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو جب آج والوں کے لیے اللہ فرمائے تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں، تو پھر اگر ان سے راضی نہیں ہے تو پھر کن سے راضی ہوگا؟ ان کو تو راضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا اے میرے بیٹے فضول باتوں کو چھوڑ دو، فضول باتوں کو چھوڑ دو۔ اس پر بھی ایک راز ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دین کا حسن جانتے ہو کیا ہے؟ دین کا حسن کیا ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ ارشاد فرمایا لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو، یعنی جیسے تمہارا لینا دینا کوئی نہیں ان کو چھوڑ دو۔ یعنی دین کا حسن، جس کا دین حسین دیکھنا ہو اس کے اندر یہ عادت ہوگی، وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے گا، یعنی جس بات سے اس کا لینا دینا نہیں اس کا ذکر بھی نہیں کرے گا۔ یہاں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک بزرگ، ایک عالم دین کسی اپنے شاگرد کے پاس گئے نا، تو انہوں نے بڑا کھانے پینے کا اہتمام کیا،
کوئی زردہ بنایا، کوئی پلاؤ بنایا، کوئی گوشت بنایا۔ تو یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں محلے میں چغل خور قسم کے، ادھر کی بات ادھر لگانے والے، ان میں سے ایک بندہ پہنچ گیا۔ پہلے تو اس نے پوچھا کیا پکائے ہوئے، توجہ ہے کہ نہیں، کیا پکائے ہوئے؟ اب شاگردوں نے جناب بتا دیا کہ ہم نے زردہ اور پلاؤ یہ بنایا ہے۔ اب اس کے پیٹ میں بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں، اور ان کے لیے اتنا خدمت کی گئی، لنگر پکایا گیا۔ اب وہ جا کے وہ عالم دین کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور جیسے عالم دین کے پاس جا کے بیٹھا اور کہنے لگا سائیں تو آپ کو پتہ ہے کیا پکا پائے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہتے فلاں فلاں چیز یہاں بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا، کوئی سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا؟ کہتا ہے آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس نے کہا پھر تمہیں کیا؟ کوئی سمجھ آئی کہ نا؟ تو دین کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دیں۔ تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمودات کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالیں، علماء کی سنگت میں بیٹھیں، بے وقوفوں سے بچیں، دین کا حسن قائم رکھیں، لا یعنی باتوں کو ترک کریں اور لوگوں کی مذمت چھوڑ دیں، اور لوگوں کو مسلمان کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مسلمان کریں۔ اور یہ ہیں الحمدللہ سارے مسلمان، نیکیوں میں پہل کریں، سلام میں پہل کریں، اور جب بھی دل کرے کسی سے ملاقات کرنی ہے تو نیک لوگوں سے ملیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فرمودات کی روشنی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔